السلام علیکم ناظرین گزشتہ روز لاہور میں ایک بہت غیر معمولی سیاسی واقعہ رونما ہوا ہے اور وہاں دو سیاسی خاندانوں کی ملاقات ہوئی ہے جن کے گرد پاکستان کی سیاست گھومتی ہے. ہماری مراد اس سے ہے شریف خاندان اور زرداری یا پیپلز پارٹی کا جو خاندان بھٹو خاندان. اس ملاقات میں کیا طے پایا کیا طے نہیں پایا، رات تک پاکستان کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر یہ ایسا لگتا تھا کہ پوری کہانی بیان کر دی گئی ہے. اور جو لب لباب سامنے آیا وہ یہ ہے کہ یہ ایک رسمی ملاقات تھی اور اس میں کوئی خاص بات طے نہیں پائی. یہ پبلک کنزمپشن کے لیے تھی یا حکومت کو ڈرانے کے لیے تھی، لیکن ابھی تک ان دو سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی بنیادی اتفاق رائے نہیں ہوا کہ وہ کوئی پبلک کے سامنے بیان کر سکیں. ناظرین، بات یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کی ایک مجبوری ہے. ٹیلی ویژن کی مجبوری یہ ہے کہ جس وقت واقعہ رونما ہو وہ اسی وقت اپنے ناظرین کو متوجہ کرے. پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش میں جو بات سمجھ میں آتی کہتے چلے جائیں، تو اس میں بعض اوقات بہت ساری باتیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، اصل واقعات پیچھے چلے جاتے ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ اتنے غیر معمولی نوعیت کے سیاسی واقعات ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے میں، ان کی تفصیلات سامنے آنے میں کچھ وقت لگ جاتا ہے. لیکن بہرحال ہر میڈیم کی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. ناظرین، اس ملاقات کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہمارے علم میں آ چکی ہیں جو ہم آپ کے سامنے ابھی ڈسکس کریں گے. اس کے دو پہلو ہیں ہماری نظر میں. ایک یہ کہ یہ دو سیاسی خاندانوں کی ملاقات ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، اس پر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن جو سیاسی معاملات سے متعلق جو چیزیں اس میں ڈسکس ہوئی، جس پس منظر میں یہ ملاقات ہوئی اور کیا کیا باتیں اس میں ڈسکس ہوئیں، یہ ہم آپ سے پہلے شیئر کریں گے. تو یہ ملاقات جو ہے اس کے پیش نظر دو تاریخیں بہت اہم ہیں. ایک تاریخ سامنے آ چکی کہ مارچ تک کچھ کر لیا جائے، ورنہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے اور پھر آپ چیزوں کو سنبھال نہیں پائیں گے. ایک نقطہ نظر یا ایک تاریخ یہ ہے. دوسری تاریخ یا دوسرا جو مہینہ ہے وہ مئی کا ہے. مئی کے مہینے کے بارے میں یہ ہے کہ وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے کہ وہ آئندہ فوج کا جو سربراہ ہے، جو آرمی چیف ہے، اس کے تقرر اس مارچ کے اینڈ تک کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایک ٹرم ختم ہونے سے 180 دن پہلے تک وہ تقرر کر سکتے ہیں. تو جو مارچ کا مہینہ ہے، مارچ کے مہینے کے ضمن میں جو بات یعنی کہی نہیں گئی لیکن جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے، جس پر تشویش محسوس کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر سیاسی قوتیں کوئی فیصلہ کن تحریک نہیں چلا پاتی، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتی، تو اس بات کا امکان ہے کہ عمران خان اس پارلیمانی نظام کو لپیٹنے کے سلسلے میں کوئی بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں. اس سلسلے میں جو تحریک انصاف کے حلقوں کی طرف سے بات سامنے آ رہی ہے وہ ہے اسلامی صدارتی نظام. اب یہ ایک الگ سے بحث ہے کہ اسلامی صدارتی نظام کیا ہوتا ہے. بہرحال اس طرح کی ان کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ اور وہ اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں. لیکن یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور یہ ایک بہت پیچیدہ بات ہے. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے اور موجودہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں یہ ممکن بھی نہیں ہے. لیکن ان کے ذہن میں کیا ہے یہ ابھی ہم نہیں جانتے. مئی کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ فوج کے سربراہ کے تقرر سے ہے. اور خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے جو بہت باخبر لوگ ہیں ان کے پاس یہ اطلاع ہے کہ حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ کی کیفیت پیدا ہوئی ہے کہ 1 سال کا ایکسٹینشن دے دیا جائے. اب 1 سال کا ایکسٹینشن دیا جاتا ہے، نہیں دیا جاتا، اس کے بیچ میں بہت سارے خلا ہیں
جنہیں ابھی پر کرنا باقی ہے. مثلاً ایک خلا کیا ہے؟ ایک خلا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے، اور یہ فقدان اس وقت پیدا ہوا جب حساس ادارے کے سربراہ کے تقرر کا واقعہ رونما ہوا. تو اس اعتماد کے فقدان کی وجہ سے محسوس کیا جاتا ہے کہ عمران خان کسی وقت بھی کسی بھی قسم کا کوئی شاٹ کھیل سکتے ہیں، لہٰذا اس شاٹ کھیلنے سے انہیں روکنے کے لیے بہتر ہے کہ اس سے پہلے کوئی ارینجمنٹ کر لیا جائے. اب اگر اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ ہوتا ہے تو پاپولیرٹی کے اعتبار سے اور پارلیمانی جو نمائندگی ہے اس اعتبار سے ملک کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے. مسلم لیگ نون کا موقف یہ ہے، اور خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کا اس سلسلے میں موقف یہ ہے کہ آرمی چیف کے توسیع اور تقرر، ان دو معاملات میں وہ فریق بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہی حکومت یہ کام کرے، یا کوئی اس طرح کی صورت ہو کہ وہ انہیں اس سلسلے میں کوئی فریق نہ بننا پڑے. تو اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کا انداز فکر یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون اس سلسلے میں فریق نہیں بننا چاہتی اور وہ کوئی اقدام نہیں کرنا چاہتی تو پھر بہتر ہے کہ آپ ہمیں یہ موقع دیں. اب پیپلز پارٹی کو موقع دینا کیا معنی رکھتا ہے اور مسلم لیگ نون کو موقع دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ اس صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان ایک بہت گہرا اتفاق رائے ہو جس میں ڈیٹیلز تک طے کر لی جائیں. تو اس میں ایک صورت یہ ہے. اسی میں ایک دوسری پرپوزل ایک اور بھی ہے. وہ پرپوزل یہ ہے کہ میاں شہباز شریف کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے 3.5 سال کے دور میں بہت سارے معاملات، خاص طور پہ جو اقتصادی مسئلہ ہے، قومی معیشت کا جو مسئلہ ہے، اس میں جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے اور خاص طور پر عوام جو مہنگائی کے بوجھ کے نیچے دب گئے ہیں، اس سے نکالنے کے لیے اگر مجھے مینڈیٹ دیا جائے آئندہ انتخابات تک کی مدت کا، تو میں آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ڈیل کر کے اور دیگر عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ ڈیل کر کے اور دوست ممالک کے ساتھ ایک دوستانہ اور اکنامک سفارتکاری کے ذریعے میں اس 3.5 سال کی جو پھیلائی ہوئی مسائل ہیں ان کو سمیٹنے میں کامیاب ہو سکتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو اس کے بعد جو الیکشن منعقد ہوں ان کے نتیجے میں ہم بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. یہ ایک اور تجویز بھی ہے. اب یہ جو کل کی ملاقات ہے وہ انہی معاملات پر غور کرنے کے سلسلے میں ہے. اس میں ایک اور بھی ہے بات، وہ بھی بڑی ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ چاہے پیپلز پارٹی کو موقع ملے، چاہے میاں شہباز شریف آئیں، یہ دونوں ان کے درمیان ایک گرینڈ انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ کس قسم کی آئینی ترامیم لانی ہے اس عرصے کے دوران میں، اور کس قسم کی تبدیلی یعنی وہ قوانین کی تبدیلی ہے جس کے ذریعے انتخابات کو آزادانہ اور منصفانہ بنایا جا سکے، اس میں کسی بھی قسم کی مداخلت کا امکان ختم کیا جا سکے، اور سسٹم میں جو دیگر خرابیاں داخل ہو گئی ہیں ان خرابیوں سے نجات حاصل کی جا سکے. تو اس میں یہ چیزیں ہیں، اور یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن پر گزشتہ ملاقات میں، لاہور کی ملاقات میں یہ چیزیں زیر بحث آئی ہیں. اب ان چیزوں پر اب اندازہ یہ ہے کہ اس کی کچھ فالو اپ ملاقاتیں بھی ہوں گی. ان فالو اپ ملاقاتوں میں مزید تفصیلات طے ہوں گی، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ فالو اپ ملاقاتوں میں پی ڈی ایم بھی کسی نہ کسی طرح سے حصے دار بن جائے. اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو اعتماد میں لیا جا چکا ہے، لیکن ابھی اس سلسلے میں کچھ مزید یعنی تفصیلات بھی طے ہونا باقی ہیں اور مشاورت کا ایک عمل بھی شروع ہونا ہے. تو یہ جب مشاورت کا عمل مکمل ہوتا ہے، یہ تفصیلات طے ہوتی ہیں، تو اس کے بعد ان فالو اپ ملاقاتوں میں مزید موڈیلٹیز طے ہوں گی اور چیزیں آگے بڑھنے کے لیے یعنی ان کا پلیٹ فارم تیار کیا جائے گا. تو یہ بنیادی اس کی بات ہے، اور اس میں
یوں سمجھیں کہ حالات کی جو صورت گری ہونی ہے وہ آئندہ 1-2 ہفتوں میں بہت تیزی سے ہمیں حالات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے اور حالات کی صورت گری ہوتی بھی ہمیں نظر آئے گی۔ اب رہ گئی وہ بنیادی بات جو جہاں سے ہم نے بات کی ابتدا کی تھی کہ یہ گزشتہ روز جو لاہور میں ملاقات ہوئی ہے یہ 2 خاندانوں کی سیاسی ملاقات تھی۔ اگرچہ سیاست ان 2 خاندانوں کے ہی گرد گھومتی ہے، یعنی شریف خاندان اور بھٹو یا زرداری خاندان، لیکن وہ بہرحال 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی قیادت بھی کرتے ہیں۔ تو اس ملاقات میں ہمیں ان 2 خاندانوں کے سوا ان دونوں سیاسی جماعتوں میں سے کوئی نمائندگی نظر نہیں آتی۔ یہ ایک اچنبے کی بات ہے، اگرچہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال میں جس میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کسی وقت کوئی بھی آدمی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یہ خطرات اور خدشات ہمارے ہاں موجود رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ ہو، اس میں ایسے ٹرسٹڈ لوگ موجود ہیں جو جمہوریت کے لیے، پارلیمنٹری سسٹم کے لیے ان کی کمٹمنٹ کسی شک و شبے سے بالا ہے۔ تو اگر اس ملاقات میں کچھ لوگ پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے ہوتے، کچھ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوتے، تو یہ ملاقات زیادہ نمائندہ، زیادہ خوبصورت اور زیادہ سیاسی ہوتی، اور اس صورتحال میں کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملتا کہ یہ سیاست صرف 2 خاندانوں کے گرد گھوم رہی ہے اور سیاسی جماعتیں ان 2 خاندانوں کی یکمال ہیں۔ اسی نیریٹو کی وجہ سے تحریک انصاف آگے آئی تھی، اسی نیریٹو کو اب اس عمل نے تقویت پہنچائی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کا تدارک کیا جائے گا۔ پاکستان کی سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے، پارلیمانی نظام کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔